السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں اور ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کریں اور نئے لوگ ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے نماز کے متعلق یعنی نماز اور بندے کے درمیان بات چیت کا ذریعہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، نماز میرے اور بندے کے درمیان آپس میں بات چیت ہے۔ میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں جواب دیتا ہوں میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میں کہتا ہوں میرے بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے عبادت میرے لیے اور مانگنا میرے بندے کے لیے۔ اے بندے مانگ، میں تیری طرف متوجہ ہوں، جو تو مانگے گا تجھے دوں گا۔ اللہ کہتا ہے کیا مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، جب آدمی نماز میں اللہ سے غافل ہوتا ہے اور باہر کی دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے مجھ سے خوبصورت کون ہے جس کی طرف تو متوجہ ہوتا ہے؟ یہ نمازی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ جب پھر بھی وہ اپنے تو چکروں میں گھومتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر پکارتے ہیں اے میرے بندے کدھر متوجہ ہو رہا ہے؟ کیا مجھ سے اچھا کوئی ملا؟ جو تو سوچتا ہے پھر بھی اپنے خیالوں میں گمراہ ہوتا ہے۔ پھر تیسری دفعہ اللہ کی آواز آتی ہے، میرے بندے جس سے بہتر کون ہوگا؟ تو نے نماز میں بھی کھڑا ہو کر سوچتا ہے۔ جب تیسری دفعہ بھی اسے خیال نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسے نمازوں کے لیے مجھے ضرورت نہیں۔ اللہ کی غیبی مدد کا دروازہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد کو لے کر امت نہیں چل رہی ہے، اس لیے کہ آج امت مٹی ہوئی ہے۔ ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ آج امت دنیا میں کوئی نہیں ہے، گروہ ہیں، گروہ افراد ہیں، جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، امت کا کوئی نہیں ہے۔ آج امت کوئی نہیں ہے، آج امت مٹ چکی ہے۔ امت وہ تھی جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم تھا۔ امت وہ تھی جس کا بچہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم میں رہتا تھا اور جس کا ایک غم اور ایک فکر تھی کہ ہم اللہ کے کلمے کو لے کر دنیا میں پھریں اور اس کو دنیا میں پھیلانے والے بن جائیں۔ ہمارا اور کوئی غم نہیں ہے، اس پر ہم مریں، اس پر ہم اللہ پاک کی غیبی مدد اور نصرت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ اللہ کی وہ سارے قوتیں ہیں جو پہلے نبیوں کو انبیاء کے ساتھ تھیں، اور پھر ختم نبوت کی جو قوت ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے غم کو لے کر چلے گا اور آپ والے درد کو لے کر چلے گا۔ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھلتے جاتے ہیں۔ بھائیو، اللہ کا
اور اللہ کے رسول کا غم وہ تھا، اور صحابی کے غم فکر، اور بچے بچے کا فکر۔ آج کا جو امتی ہے کس انداز میں کام کر رہے ہیں، نہ مشورہ، نہ کوئی بڑوں کو، نہ چھوٹوں کو ادب سیکھنے کے لیے ہم ضرور اس دعوت کا محنت کریں، اور اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو لے کر دنیا میں اس کلمے کو، وزن والی کلمے کو لے کر ہم جیسے ناکار انسان دنیا میں عام کرے۔ کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑے نہ ہوتا ہے، تب ہم پریشانی میں اپنے گردن کو جھکانے سے بچنا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو لے کر ہم محنت کریں گے تو ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، تو نے پہلے نبیوں کو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے پتھروں کو نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخور کیا۔ اے اللہ، میرے لیے آپ نے کیا دیا؟ اللہ فرمایا، اے میرے نبی، میں نے تجھے سب سے اونچی چیز عطا کی۔ میرے ذکر اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ تیرا نام میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہ لیا جائے۔ قرآن میں تعریف، نماز میں تعریف، اذان میں تعریف، کلمے میں تعریف، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اذان میں شروع میں اللہ کا ذکر، اللہ اکبر، بڑائی، اس کے بعد میں آخری میں اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ ورفعنا لک ذکرک۔